بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا روحانیت اور مذہب ایک ہی چیز ہے، یا روحانی لوگ اور مذہبی لوگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کا دو نام ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اکثر اوقات روحانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جو ورڈ روحانیت ہے یہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت اور مذہب ایک ہی چیز ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں، اکثر اوقات ہم جب روحانیت کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم اپنے، اگر ہمارا ریلیجن بھی کوئی ہے تو ہم اپنے ریلیجس کی ہی چشمے سے روحانیت کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اکثر اوقات ہماری جو پرسنل ریلیجس بائسز ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں اگر آپ روحانیت کو ڈیفائن بھی کریں اس سے بھی. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ جی آپ، یہ دو چیزیں ہیں. آپ روحانی ہو سکتے ہیں جبکہ آپ مذہبی نہیں ہیں، یہ ہو سکتا ہے. جبکہ ایک اچھا مذہبی آدمی کو ہونا چاہیے روحانی بھی، لیکن آپ کو یہ بھی نظر آ سکتا ہے کہ ایک آدمی مذہبی بہت ہے اور وہ روحانی نہیں ہے. یہ بات آپ کو عجیب لگے گی، لیکن اس عجیب بات کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ دونوں کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. پہلے دیکھیں اسپرچویلٹی ہوتی کیا ہے، روحانیت کہتے کسے ہیں. دیکھیں، ویسٹرن سوسائٹی میں جو اس کی ڈیفائن کیا جاتا ہے روحانیت کو، روحانیت کہتے ہیں ایک انسان کا پرسنل تعلق اپنے کریٹر کے ساتھ. اب وہ کریٹر آپ جس کو مرضی بنا لیں. تو یہ انہوں نے ایک ایسا ورڈ بنایا ہے جو ریلیجن نیوٹرل ہے، کیونکہ جب دنیا کے اندر مذہب کے اوپر یہ 20ویں صدی میں جب دنیا کو ڈالنا تھا ایک نئے راستے کے اوپر، تو 19ویں صدی 20ویں صدی میں مذہب کے خلاف، تمام مذاہب کے خلاف پوری دنیا میں سازشیں ہوتی رہیں کہ مذہب کو کسی طریقے سے نکال دیا جائے، لیکن مذہب کے اندر سے جو اچھی چیزیں تھوڑی بہت ہیں وہ رکھ لی جائیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ کیا گیا. تو اس کے لیے ورڈ نیوٹرل ڈھونڈنے شروع کیے جو ریلیجس نیوٹرل ہے. مثلا انسان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، لوگوں کا احساس کرنا چاہیے، فلانتھراپی کرنی چاہیے. یہ سارے کی ساری یہ اسپرچول ایلیمنٹس ہیں. آپ کے سامنے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے، انوائرمنٹلسٹ جو نظر آتے ہیں آپ کو، جو اینیمل رائٹس کے لوگ نظر آتے ہیں، جو آپ کو بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو کہ جناب غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے جانوروں پرندوں کے. اکثر اوقات لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیا فضول کام کر رہے ہیں. تو ویسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کئی لوگ آپ کو نظر آتا ہے بالکل اسپرچول نہیں ہے. آپ ان سے بات بھی کر دیں وہ کہیں گے جی ہم کسی کو نہیں مانتے، یا ہم کوئی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو لگے گا کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بڑے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیچھے وہی روحانیت ہوتی ہے. کیونکہ یاد رکھیے انسان ایک اسپرچول بینگ ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، روح آپ کے اندر موجود ہے، اور یہ روح کی ضرورت ہے کہ آپ اچھائی کریں، اچھے کام کریں، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، آپ جانوروں کے ساتھ. یہاں تک کہ یہ جو لوگ ہیں جو درخت کاٹنے کے خلاف ہیں، نیچرل جو آپ کا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بنا ہوا ہے جس چیز کے اوپر یہ کائنات چل رہی ہے، اس کو خراب کرنے کے خلاف ہیں کہ جی نیچرل انوائرمنٹ کو خراب نہ کیا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں. تو یہ سارے کے سارے جو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، چاہے جانوروں کے حوالے سے، چاہے باقی سپیسیز یا انسانیت کے حوالے سے اچھے کام کرتے ہو، یہ روحانی ہے. تو یہ روحانیت کو سرو کر رہے ہیں. اب آ جائیں مذہبی لوگوں کی طرف. مذہب کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو مذہب کہتا ہے کہ ایک سلیکٹ اور بلیف سسٹم، ایک اسپیشل اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اگر آپ بلیو کرتے ہیں. مثلا اگر آپ بدھسٹ ہیں، یا آپ ہندو ہیں، یا آپ جو ہیں، جوڈزم پہ آپ آتے ہیں، یا آپ کرسچن ہیں، یا آپ مسلمان ہیں، تو آپ ایک پرٹیکولر سیٹ آف بلیفس کو فالو کرتے ہیں. اور اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوں گے جو ایک اسپرچول شخص کو، روحانی شخص کو جو صرف روحانی ہے، اس کو روحانیت کے حوالے سے اس کو کوئی اس کا لنک نظر نہیں آیا. ایک شخص نماز پڑھتا ہے،
زکوٰۃ دیتا ہے یا روزہ رکھتا ہے, اس کا دنیا کے اوپر سوشل لوگوں کو تو کوئی فائدہ, سوشلی تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا آپ کی نمازوں سے. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, ساتھ والے گھر میں کیا فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کہ آپ کو وہ جو آپ یہ جو ریلیجن ہے, جو بلیفس ہے, اس کے اندر روحانیت ہے, لیکن اکثر اوقات لوگ اس کو ریلیجس لوگ بھی, مذہبی لوگ بھی روحانیت کو چھوڑ دیتے ہیں یا سمجھے ہی نہیں ہوتے دین کو. تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ہے بہتر یا وہ بہتر ہے. دونوں طرف کے آرگومنٹس ہیں. وہ آرگومنٹس کی بنیاد ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم ریلیجن کو نہیں جانتے. ہم ریلیجس لوگ کو, یعنی کہ ایک شخص جو وہ بلیف جس کا ہے, ہم اس کے کردار کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا یا برا ہے. جب ہمیں ایک لگتا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہے لیکن جانوروں کو مار رہا ہے, درخت کو کاٹ رہا ہے, کسی کی مدد نہیں کرتا, تو ہم سمجھتے ہیں ریلیجس ہونا برا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ریلیجن کی ٹرو سینس کو نہیں سمجھ پایا. ہم ریلیجن کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک اچھا دنیا کا ہر جو مذہب ہے اس کے اندر اسپرچل ایلیمنٹ بلٹ ان موجود ہے. اوکے, تو یہ ڈبیٹ کی بنیادی وجہ یہی ہے. اب جو اسپرچویلٹی ہے, جو روحانیت ہے, وہ اصولی طور پہ ریلیجن میں بلٹ ان ہونی چاہیے, لیکن ایسا دیکھنے میں نظر نہیں آتا. تو جو نظر نہیں آتا اس کی بنیادی وجہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو سکتی ہے. ریلیجن کے اندر شاید خرابی نہ ہو, اسپیشلی وہ میجر ریلیجن جن کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو بڑے بدھسٹ نظر آئیں گے جو کہ فلانتھراپی کا کام, سوشل ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں. دنیا جہاں میں بہت بڑے بڑے آپ کرسچنس دیکھیں گے جو کہ بلینس اپنی جائیدادیں جون سی لوگوں کو دے دیتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں اپنے کمائیوں کے بلینس جون سے کتوں اور بلیوں کی اور جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دیا. ابھی آپ کے سامنے پاکستان سے وہ ایک اسلام آباد کے چڑیا گھر سے لوگ جناب وہ لے کے جانوروں کو لے گئے کیونکہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. یہ اسپرچویلٹی ہے. اب وہ ریلیجیس لوگ تو نہیں تھے. تو اس کی بیس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, انہوں نے جانوروں کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا ہے, تو ضروری نہیں کہ نعوذ باللہ اسلام نے تو بہت زیادہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر کیا ہوا ہے. لیکن اگر ہم نے اسلام کی اس روح کو جانا نہیں اور ہم نے صرف اسلام کو محدود کر دیا ہے, اور یہی میں نے آپ کو بتایا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ریلیجنس کو بدنام کرنے کے لیے اور اسپرچویلٹی کو اوپر لانے کے لیے یہ جان بوجھ کے کیمپین ایسی چلائی گئی کہ ریلیجن کو بدنام کیا گیا, ریلیجس لوگوں کو بدنام کیا گیا, اور اسپرچویلٹی کو جو کہ آپ کو مجھے افیکٹ کرتی ہے ہم نے اس کو پروموٹ کیا, اور نئی نسل کو ہم نے اسپرچویلٹی پہ ڈال دیا, اچھے کاموں پہ تو ڈال دیا, لیکن ریلیجس ان کی جو اٹیچمنٹ تھی اس کو دور کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو روحانیت اور مذہب کے بارے میں یہ بات ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ روحانیت اور مذہب یا مذہبی ہونا اور روحانی ہونے میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے. تو جو مذہب ہے اس کے اندر ایک سیٹ آف سسٹمز جس کے اندر کچھ ایسے ایکٹس ضرور ہوں گے جو آپ کی ایکچولی روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے آ جائیں, لیکن اگر آپ اس میں سے روحانیت, یہ ایسی بات یہ کہ اگر آپ چائے میں سے چینی کو نکال دیں تو چائے تو پھیکی ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ نے مذہب میں سے روحانیت کو نکال دیا ہے, یہ سمجھا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو جان بوجھ کے دنیا سے کیا کہتے ہیں بیک سیٹ پہ پھینکنا تھا, تو پھر تو یہ آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریلیجن کو برا کہیں, آپ ریلیجس لوگوں کو برا کہہ سکتے ہیں. آپ ریلیجن کو برا نہ کہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ریلیجنس کو پڑھنا پڑے گا. تو وہ ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم صرف دیکھ کے اوپینینس فارم کر لیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر نظر آ جائے گا. تھینک یو.